کہ حدیث پاک میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان مرد عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ آج ہم جس معاشرے سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، خواہ وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو۔ جب تک ہم تعلیم کے میدان میں اپنے بچوں کو آگے نہیں بڑھائیں گے، تب تک ہم آج کے حالات اور آج کے اس پرفتن دور کا مقابلہ ہم نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، آپ ایک وقت کا کھانا نہ کھا کر ان پیسوں کو اپنے بچوں پر لگائیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، IAS IPS بنائیں۔ چونکہ جب ہمارے بچے ڈاکٹر انجینئر بنیں گے، IPS IAS بنیں گے اور جوڈیشری میں جائیں گے، تبھی آج کے اس پرفتن دور کا باطل طاقتوں کا مقابلہ ہم کر پائیں گے۔ کیا بھائیوں، آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں؟ چونکہ ہمارا علاقہ تعلیم سے ابھی بھی بہت کمی ہے، تعلیم کی لوگ اس کی طرف بہت زیادہ توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ ہم ماشاءاللہ سب کما رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے پا رہے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ آج کے اس جلسے سے اٹھ کر جائیں تو یہ عہد کر لیں، یہ طے کر لیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، چاہے اس کے لیے ہم کو ایک وقت کا کھانا چھوڑنا پڑے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں کچھ ایسی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں جو ناقابل برداشت ہے۔ آپ سب سمجھ رہے ہوں گے میرا اشارہ خاص طور پر ان نوجوانوں کی طرف جو ایک نئی بیماری، میں کھل کر ہی بول دینا چاہتا ہوں، وہ MD ایک کوئی نشہ ہے جس میں ہمارے بچے ملوث ہیں۔ اس لیے اس نشہ سے بچنے کے لیے ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کیسے اس کو اپنے بچوں پر ذہنی طور پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے، کہاں اٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے۔ چونکہ پچھلے دنوں بہت سارے واقعات آپ کے سامنے آئے ہیں کہ یہاں تک اس حد تک اس نشے میں جو ملوث ہوا، لت ہوا ہے، تو وہ اپنے باپ کے گلے تک چھری لگانے کے لیے تیار ہو گیا۔ کیونکہ جب اس نشے کے جو عادی ہو جاتا ہے تو پھر اپنے بچوں ان کو کچھ نظر نہیں آتا ہے سوائے یہ کہ ان کو پیسے چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں ان برائیوں سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو اس معاشرے کو ان برائیوں سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بات انہی چند باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔